سورة البقرہ آیت نمبر 260۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فثرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزیز حکیم۔ لفظی ترجمہ ہے اور اس جب قالا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی میرے رب اری دکھانی مجھے کیفا کیسے تحیی تو زندہ کرتا ہے الموتا مردے کو۔ قالا فرمایا کیا اور لم نہیں تؤمن تو نے یقین کیا، قالا عرض کی بلا کیوں نہیں، اور لیکن مگر لی تاکہ یطمئن مطمئن ہو قلبی دل یا میرا۔ قالا فرمایا پھر فخذ پکڑ اربعتن چار من سے الطیری پرندے پھر سر مانوس کر ہننا ان کو الا طرف کا اپنے سما پھر اجعل رکھو علا پر کلی ہر ایک جبل ان پہاڑ من سے ہننا ان جزءن ٹکڑا سما پھر ادعو پکار ہننا ان کو یاتینا آئیں گے کا تیرے پاس سعین دوڑتے اور اعلم جان لو انا بے شک اللہ رب العزت عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور وہ واقعہ بھی یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب مجھے دکھا تاکہ مردوں کو کس طرح زندہ فرماتا ہے۔ ارشاد ہوا کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خود سکون نصیب ہو جائے۔ ارشاد فرمایا سو تم چار پرندے پکڑ لو پھر انہیں اپنی طرف مانوس کر لو پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا اپنے ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے اور جان لو کہ یقیناً اللہ رب العزت بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی اس پیاری آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی پڑا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس کی لاش کو کھانا شروع کر دیا اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے برگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ تعالی عز و جل مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالی عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی اجازت سے آپ کو یہ بشارت سنانے آئے۔ آپ نے بشارت سن کر اللہ رب العزت کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی عز و جل آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ چنانچہ آپ نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالی عز و جل مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ اللہ تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمال ایمان اور یقین کا علم تھا، اس کے باوجود یہ سوال فرمانا کیا تجھے یقین نہیں؟ اس لیے ہے کہ سامعین کو سوال کا مقصد معلوم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ سوال کسی شک و شبے کی بنا پر نہ تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یقین کیوں نہیں،
بالکل ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ چیز آنکھوں سے دیکھوں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے، اور خلیل بنائے جانے والی صورت پر معنی یہ ہوں گے کہ اس علامت سے میرے دل کو تسکین ہو جائے، تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا، تم 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں آواز دو، ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ 4 پرندے مور تھا، مرغ تھا، کبوتر تھا اور کوا تھا۔ آپ نے حکم الہی ذبح فرمایا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ بنا کر ان کے اجزاء باہم ملا دیے، اور اس مجموعے کو کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا، اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ کیے، پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ علیہ السلام کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑتے، اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے، اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور اپنے اپنے سروں سے مل کر بعینی ہی پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ اس واقعے میں کئی باتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، انبیاء کی دعاؤں سے مردے بھی زندہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ رب العزت انبیاء کی خواہشات کو پورا فرماتا ہے۔ نمبر 4، جتنا یقین کامل ہوتا ہے اتنا ہی ایمان بڑھتا ہے۔ نمبر 5، مشاہدے سے معرفت یعنی اللہ رب العزت کی پہچان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، یہ واقعات اللہ رب العزت کی عظیم قدرت کی عظیم دلیلیں ہیں۔ اور نمبر 7، یہ واقعات مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔